خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے دعا کی اپیل تمام دوست عزیز۔ جعفر آباد کے عوام اور پورے ملک کی عوام سے درخواست ہے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم الحاج میر ظفر اللہ خان جمالی کی طبیعت ناساز ہے، دعا کریں کہ اللہ پاک جلد صحت یابی عطا کرے، آمین۔ رپورٹ محمد اسلم سمرو، جعفر آباد بلوچستان۔ ناظرین، اب آپ کو بڑی عام خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ ضلع منڈی بہاولدین سے تعلق رکھنے والے شعیب احمد وڈیج آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میں انچارج شکایات و انکوائری برانچ تعینات، اور ہم امید کرتے ہیں کہ شعیب احمد وڈیج آئی جی جیل خانہ جات صاحب اپنے شعبے میں بہت جلد بہتریاں لائیں گے۔ رپورٹ سرفراز احمد تارڑ، بیورو چیف، منڈی بہاولدین۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے۔ لیاقت پور شہر اور گردنواح میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کم پریشر معمول بن گیا۔ سوئی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر عوام کے لیے درد سر بن گیا۔ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کی وجہ سے گھریلو خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایل پی جی گیس اور لکڑی فروخت کرنے والوں نے بھی قیمتیں بڑھا دیں، جبکہ لیاقت پور میں لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کے باعث چولہا جلانا مشکل ہے اور ایل پی جی گیس کی قیمت میں بھی خاطر خواہ اضافہ عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہے۔ حکومت گیس اور لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کے خاتمہ کے لیے فوری اقدامات کرے، شہریوں کا مطالبہ۔ رپورٹ تحسین احمد، لیاقت پور۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ عثمان بزدار حکومت کی ہدایت پر چاروں تحصیلوں میں صبح 10 سے دوپہر 3 بجے تک ریونیو عوامی کچہریاں لگا کر ریونیو معاملات سے متعلق عوام کی شکایات اور مسائل کا موقع پر ازالہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر ڈپٹی کمشنر عمر جوید نے سائلین کے مسائل اور شکایات سنی۔ اس موقع پر درستگی ریکارڈ، فردات، انتقالات، ڈومیسائل، رجسٹری، انکم سرٹیفکیٹس کا موقع پر فوری اجرا کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے اسٹیمپ فروشوں میں سمارٹ کارڈ کی بھی تقسیم کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو مدثر بخاری بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ریونیو عوامی خدمت کچہریوں میں سائلین کی شکایات کا موقع پر ازالہ یقینی بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ای کارڈ کے ذریعے اسٹیمپ فروشوں کو پی آئی ڈی پی سے لنک کر دیا گیا ہے۔ ریونیو عوامی خدمت کچہریوں میں موصول درخواستوں کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ رپورٹ محمد عمران، ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے۔ سیلفی ایک اور جان لے گئی۔ دریائے چناب میں ڈوب جانے والا 17 سالہ ذیشان نامی نوجوان کی لاش 6 گھنٹے بعد دریائے چناب سے مل گئی۔ تفصیلات کے مطابق دریائے چناب میں ڈوبنے والا 17 سالہ نوجوان ذیشان نامی دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کرنے گیا تو وہاں پر کشتی میں بیٹھ کر سیلفی بناتے ہوئے گر گیا، جس کے دوستوں نے اس کے گھر والوں کو اطلاع دی اور ریسکیو 1122 کو اطلاع بھی کر دی، لیکن وہ 6 گھنٹے گزرنے کے باوجود امدادی ٹیمیں موقع پر نہ پہنچ سکیں۔ اہل علاقہ کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت 6 گھنٹے بعد لاش کو نکال لیا۔ رپورٹ تحسین احمد، لیاقت پور۔ خبر شامل کرتے ہیں آرو والا سے۔ آرو والا ترکھنی روڈ پر اڈا نوابہ والا کے قریب ایک شخص کی لاش برآمد۔ مقتول غلام مرتضیٰ ول سید محمد سنگلا نامی گزشتہ رات سے لاپتہ تھا، جسے نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا، ملزم ذرائع کا کہنا ہے، اور مقتول کی لاش مکئی کی فصل سے برآمد ہوئی۔ پولیس تھانہ صدر مصروف تفتیش ہے۔ رپورٹ محمد مصطفیٰ، عارف والا۔ ناظرین، اب آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں شیخوپورہ، جہاں آل پاکستان میڈیا کونسل کے مرکزی ترجمان محمد زہیب شہزاد صراف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آل پاکستان میڈیا کونسل کا مرکزی ترجمان محمد زہیب شہزاد صراف، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کا جنہوں نے میری ایک کال پر میرے آفس میں آ کر
پاکستان کے کونے کونے میں جتنے بھی ورکر صحافی ہیں ان تک میری آواز پہنچانے کا ایک ذریعہ بنایا، اور میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آل پاکستان میڈیا کونسل تمام پاکستان کے صحافی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور اگر کسی بھی ممبر کو، اگر کسی بھی صحافی کو کوئی بھی ایشوز بنے گا تو آل پاکستان میڈیا کونسل ان کا ساتھ دے گی۔ آپ صرف اپنی جو آل پاکستان میڈیا کونسل آپ کی آرگنائزیشن ہے اس کا صرف تعارف کروا دیں کہ کس نصب العین کے تحت اور کس ماٹو کے تحت آپ اپنا کام کرتے ہیں؟ سر ہم اپنا کام اس طرح کرتے ہیں کہ الحمدللہ جو آل پاکستان میڈیا کونسل سب سے پہلے تو یہ رجسٹرڈ سوسائٹی ہے، ہوتا ہے اس طرح ہے کہ اگر پاکستان کے کسی بھی کونے میں کسی صحافی کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو ہم پورے پاکستان میں احتجاج کرتے ہیں، کیونکہ ہر سٹی میں ہمارے 17 ممبر کام کر رہے ہیں۔ صحافیوں کے حقوق کے لیے آپ کیا نیا عمل اختیار کر رہے ہیں؟ کیونکہ آئے روز جو ہے صحافیوں کے حقوق غصب ہو رہے ہیں اور ملک پاکستان بھر میں صحافیوں کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، تو محترم شہزاد صاحب آپ اس بارے سے کیا کہنا چاہیں گے اور صحافی دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ وہ پیغام اداروں تک بھی پہنچے اور ان کو اس حوالے سے؟ سر میں تو آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی صحافی بھائی ورکر صحافی ہیں تمام صحافی بھائیوں کو ملا کے رکھے، یہ نہیں کہ اگر ایک صحافی دوسری سوسائٹی سے ہے، یہ دوسرے چینل سے، یہ چھوٹے چینل سے، یہ چھوٹے نیوز پیپر کے ساتھ ہے، اگر آپ کو کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ صحافی کے ساتھ قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو یہ نہیں کہ ہم پیچھے بیٹھ جانا، یہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ یہ ہونا چاہیے اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے صحافی بھائی کے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے تو اس کی آواز بننے کے لیے نکلے۔ ہم تو یہی کہیں گے، اور انشاءاللہ آل پاکستان میڈیا کونسل ہمیشہ صحافی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں سر، آپ آل پاکستان میڈیا کونسل کے مرکزی ترجمان ہیں اور بطور مرکزی ترجمان آپ اس حوالے سے صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے، کیونکہ سوشل سیکورٹی بہت بڑا ایشو ہے صحافیوں کے لیے، ہر ملازم کو ملتی ہے لیکن صحافی جو تنخواہ بھی نہیں لیتا بیچارہ رضاکارانہ طور پہ کام کرتا ہے، سوشل سیکورٹی کے حوالے سے ان کو کیا بینیفٹس دلوا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ دیگر میڈیکل فیسلٹیز اور اس کے علاوہ ایمرجنسی انجری جو ہو جاتی ہیں ادارے تو ہمیں بالکل بھی کور اپ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، میڈیکیشن نہیں دی جاتی، اپنے مدد آپ کے تحت لوگ کام کر رہے ہیں، تو آپ اور آپ کی تنظیم جو ہے اس حوالے سے کیا کوآپریٹ کر رہی ہے صحافیوں کے ساتھ؟ جو ہمارے ممبر ہوتے ہیں آل پاکستان میڈیا کونسل کے، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی ایریا میں پروگرام کرتے ہیں کہ آپ کے حلقے میں کون سا SHO ASI یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کا جو افسر ہے ان سے ملاقات کریں، ان کو اپنا تعارف کروائیں، ان سے کہیں کہ آج ہمارا ورک ہے، ہم اس ایریا میں کام کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو ایک گاڑی دے گا جس پہ کچھ ملازمت ہوں گے، اگر آپ کی وہ بات نہیں مانتا آپ ڈائریکٹ آل پاکستان میڈیا کونسل کو کال کریں، انشاءاللہ ہم خود ان کو کال کر کے آپ کو سیکورٹی مہیا کریں گے۔ سر مختلف ایریاز میں، پاکستان کے مختلف ایریاز میں ڈفرینٹ سوسائٹیز، ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہیں جو صحافی جماعت میں کام کر رہی ہیں، ان میں یہ عام طور پر پایا جا رہا ہے کہ جونیئر صحافی ہے، سینئر صحافی ہے، فلاں جو فلاں چینل ہے، ایسا چینل ہے، ٹھیک ہے، ان کی کردار کشیدگی کی جاتی ہے جونیئر صحافیوں کے جو نئے آنے والے نوجوان دوست ہیں ہمارے، تو اس حوالے سے جنرل آپ کیا پبلک میسج دینا چاہیں گے تاکہ وہ ہمارے صحافی بھائیوں تک بھی پہنچے اور عام پبلک تک بھی پہنچے، اداروں تک بھی پہنچے؟ جی بالکل، اس بات پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی پیپر، کوئی چینل چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، یہ صرف ہمارے دل کی بات ہوتی ہے کہ وہ دنیا نیوز میں ہے، وہ ARY میں، کوئی چھوٹا چینل نہیں ہوتا، کوئی نیوز پیپر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، صرف کام ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ بھی صحافی ہے وہ بھی صحافی ہے۔ تو میں تمام دوستوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ورکر نیا صحافی عبادت کرنے کے لیے اس شعبے میں آتا ہے اس کو ساتھ لے کے اس کو کام سکھائیں، اگر کسی کی غلطی ہوتی ہے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ بیٹا اس طرح نہیں، اس طرح کام کریں۔ اچھا، پاکستان میں بڑھتی ہوئی یلو جرنلزم اور اس کے بعد ایک اوور آل ایک یہ ہے پایا جا رہا ہے تاثر کہ میڈیا جو ہے وہ جھوٹ کا سب سے بڑا ایجنڈا ہے یا جھوٹ کا سہارا ہے، تو اس سے آنے والا جو نیا صحافی ہے یا نیا نوجوان ہے اسے اس فیلڈ میں آنے کے لیے اگر وہ ایماندار ہے تو اسے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جیسے ہی وہ صحافت کے شعبے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے تو اس کے گرد و نواح میں اس کی کمپنی کے لوگ، اس کے دوست احباب اسے یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ تم کس شعبے میں سے منسلک ہو رہے ہو۔ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ تاثر جو میڈیا کا نیگیٹو تاثر ہے وہ کیوں یہ پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے آپ؟ جی بالکل، اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیٹلائٹ ادارے ہیں نا، وہ جو پیسہ لے کے صحافی بننے کے لیے کارڈ مہیا کر دیتے ہیں، ایک ویب صحافی بننے کے لیے جو ویب ادارے ہیں، ABC پیپرز ہیں، سیٹلائٹ ادارے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں بزنس دے سکتا ہے، ہم اس کو آگے لے کے آتے ہیں، جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ بزنس کس طرح حاصل کرتے ہیں۔ وہ بزنس اس طرح حاصل کرتے ہیں کہ تمام اداروں میں جا کے بلیک میل کرتے ہیں، جب وہ ایک کہتے ہیں نا ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ اگر صحافت شعبہ پاک ہے نا، اگر اس میں ایک صحافی کسی کو بلیک میل کرے گا، وہ ایک نہیں ہوگا، وہ تمام سوسائٹی، اس کو پوری سوسائٹی میڈیا کو گندا سمجھے گی کہ یہ میڈیا کرپٹ ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ تمام جتنے بھی ادارے ہیں ان سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ جن کو ممبرشپ دیتے ہیں ان کی ڈگری لیا کریں اور ان کا دیکھا کریں کہ یہ کتنا کام کر سکتا ہے. اور آج کل میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جو صحافت والے جو صحافت میں ایڈ ہو رہے ہیں ان کو کیمرے کے آگے بولنا بھی نہیں آتا. مین ایشوز یہ ہے جس کی وجہ سے ہم لاس پہ جا رہے ہیں, نقصان میں جا رہے ہیں. جی محترم ظاہر شہزاد صاحب, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ الیکٹرانک میڈیا میں کب سے ہیں, کب سے صحافت کر رہے ہیں, اور اپنی کوالیفیکیشن کے حوالے سے تھوڑا سا انٹروڈکشن کرنے چاہیے گا ہمارے ویورز کے لیے تاکہ وہ جان لیں آل پاکستان میڈیا کونسل کے جو ترجمان ہیں وہ ماشاءاللہ کتنی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. جی الحمدللہ میں بیچلر HU ہنجویری یونیورسٹی اور لائر اسٹوڈنٹ میں گلوبل سے لا کر رہا ہوں. اور دوسری بات اگر صحافت کی جائے یہ تو میرے خون میں صحافت ہے. الحمدللہ 1965 سے میرے خاندان میں صحافت کا یہ جذبہ تھا. 1965 سے لے کر 2020 میں یہ میں سر انجام دے رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کرتا ہوں کہ ہم وہ صحافی ہیں, ہمارے خاندان میں اس طرح سے صحافت کی گئی ہے کہ ہمارے کزن کو بم دھماکے سے اڑایا گیا ہے. ہم ڈرنے والے نہیں, ہم جھکنے والے نہیں. انشاءاللہ پاک صحافت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور میری صحافت کو الحمدللہ 5 سال ہو چکے ہیں. اور جب میں صحافت میں آیا تھا اپنے ایریے سٹی فاروق آباد تحصیل کا صدر آیا تھا آل پاکستان میڈیا کونسل میں.